الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم برحمتك أصلح لي شاني كله بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھیے تو دوستو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة قالوا لا قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة قالوا لا قال والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما قال فيلقى العبد فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك تراس وتربع فيقول بلى قال فيقول أفظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثاني فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك تراس وتربع فيقول بلى أي ربي فيقول أفظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقول ها هنا إذن قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه فيختم على فيه يقال لفخذه ولحمه وعظامه أنتقي فتنتق فخذه ولحمه وإذامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون ممن أضحك قلنا الله ورسوله أعلم
قال من مخاطبة العبد ربه عز وجل يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال يقول بلى. قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال فيقول كفى بنفسك اليوم شهيدا وبالكرام كاتبين شهودا. قال فيختم على فيه فيقال لأركانه أنطقي. قال فتنطق بأعماله. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال فيقول بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت اناذل. اخرجہ امام مسلم. یا اللہ کرم کا معاملہ کر دیجیے گا. دوستو، اس وقت میں نے آپ کے سامنے دو روایت پڑھی ہے. یہ امام مسلم نے کتاب الزہد میں نقل کیا ہے. ہوئی 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 ہوئی. اللہ میرے حال پر اور آپ سب کے حال پر رحم کرے. دیکھو دوستو، گناہ بہت بڑی نحوست ہے. اس روایت کا ترجمہ کرنے سے پہلے کچھ بات سمجھیے. گناہ بہت بڑی نحوست ہے اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کفر ہے. اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں. انسان جب اپنی ضمیر کو مسخ کر دیتا ہے، وہ صلاحیت، وہ قوت، وہ طاقت جو انسان کو بھلائی سمجھانے کی سود بود رکھتی ہے، جب انسان اس کو پامال کر دیتا ہے، کھو دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کچھ اندھیرا آتا ہے، روشنی ختم ہو جاتی، تاریکی آ جاتی ہے. جی، جب انسان کی ضمیر پہ تاریکی آ جاتی ہے تو انسان معصیت میں دیدہ دلیری کرتا ہے، جرأت کرتا ہے، اقبال علی الجرائم کی اس میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے، چونکہ قوت ملکی ختم ہو چکی ہے، اس کی شیطانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے. جب یہ طاقت بہت بڑھ جاتی ہے، بہت بڑھ جاتی ہے، تو انسان میں بے حیائی آتی ہے. انسان میں بے حیائی آتی ہے، اور یہ بے حیائی پہلے مخلوق کے سامنے کرتا ہے، پہلے مخلوق کے سامنے کرتا ہے، پھر یہ اتنا بڑا بے حیا بن جاتا ہے، اتنا بڑا سرکش بن جاتا ہے، اتنا بڑا بے غیرت بن جاتا ہے کہ یہ رب ذوالجلال کے سامنے بھی بے غیرتی اختیار کرتا ہے. یہ رب ذوالجلال کے سامنے بھی بے حیائی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کے بے غیرتی کا اسی حدیث میں انکشاف فرمایا ہے. پچھلے ہفتے میں نے آپ سے کہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوی زندگی جس وقت سے نبوت آپ کو ملی ہے اور جس وقت تک آپ کائنات عالم میں ہیں، اس وقت تک کے تمام اقوال شاہد ہیں آپ کی نبوت کے اوپر. کس پر شاہد ہیں؟ آپ کی نبوت کے اوپر. اب ترجمہ سمجھیے. قیامت کی ایک منظر کشی کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. منظر کشی کیا ہوگی کہ اللہ پاک رب ذوالجلال قیامت میں بلائیں گے ایک شخص کو، اس سے پوچھیں گے کہ اچھا یہ بتا دے کہ رویت کی باری روایت آئی ہے، اس پر کلام کر چکا ہوں، اس پر کلام نہیں کرنا مجھے آج. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ علم اکرم کا و اسودہ کا، کیا اے انسان یہ بتا کہ کیا میں نے تم کو لوگوں کے درمیان قیادت نہیں دی تھی، سیادت نہیں دی تھی، تم کو سربراہی نہیں عطا فرمایا تھا؟ جی، اب یہ سربراہی خاص ہو یا کہ عام ہو، ہر انسان اپنے گھر میں قائد ہے. گھر سے باہر نکلیے تو کسی کو قیادت و سیادت پڑوس میں بھی ملتی ہے، اس سے اور پھیلائیے تو محلے میں قیادت ملتی ہے، اس سے اور پھیلائیے تو اپنے علاقے میں قیادت ملتی، پھر ملک میں ملتی، پھر بین الاقوامی طور پر ملتی. بس بہرحال ہر شخص اپنے اپنے مقام پر، کسی نہ کسی مقام پر یا کسی نہ کسی مرتبے میں وہ قائد ضرور ہے.
خواہ وہ اپنی بیوی پر ہی کیوں نہ تنہا قیادت کرتا ہو، لیکن قائد ضرور ہے وہ، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس کے 2 بچے ہیں، اس پر ہی وہ قائد ہے، لیکن قیادت اس کی ضرور ہے. اس لیے ہر شخص سے یہ سوال ہوگا. یہ ڈائریکٹ اللہ پوچھ رہے ہیں، اللہ کلام کر رہے ہیں انسان سے. وَأُزَوِّجُكَ وَأُزَوِّجْكَ، اور یہ بتاؤ کہ کیا تیرے جسمانی سکون و طمانینت کے لیے، راحت کے لیے، عافیت کے لیے، سکون کے لیے، بابو ادھر چاچا کو نہ دیکھیے، مجھے دیکھیے. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے قیامت کے دن کہ کیا مجھے تجھے جسمانی سکون نہیں عطا کیا میں نے؟ کیا تمہیں جسمانی سکون، جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ جانتے ہیں، یا غیر شادی شدہ ہیں تو وہ شادی کرنے کی طلب اسی لیے رکھتے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے ایک بات کا انکشاف کیا ہے قرآن میں کہ بیوی کے ملنے کے بعد انسان کو سکون ملتا ہے. حضرت آدم کو حوا نے عطا کیا تھا تو قرآن نے کہا لتسکن الیہا، اے آدم اب تک تجھ کو جنت کی تمام تر نعمتیں حاصل تھیں، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود ایک گونا تجھے روحانی طمانینت و سکون جو نہیں تھا، اس کے لیے میں نے تیری حوا کو پیدا کیا ہے. اب یہ جسمانی سکون تو حوا سے حاصل کر لے. لتسکن الیہا، لتسکن الیہا. اللہ تعالیٰ اس سے یہ پوچھیں گے. اچھا بابا، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ، اور میں نے تیری سواری کے لیے اونٹ کی پیٹھ کو مسخر کر دیا، اور گھوڑے کی پیٹھ کو مسخر کر دیا. اتنا بڑا جانور اونٹ، اور اس کی نکیل میں ڈال دیجئے ایک رسی اور ایک 5 سال کا بچہ لے کے اس کو گھما رہا ہے. اگر اللہ پاک اونٹ کے ذہن میں یہ نہ ڈالیں کہ تو اس کا مسخر ہے تو وہ کبھی بھی 5 سال کے بچے کی قیادت میں نہیں آئے گا، قیادت میں نہیں آئے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اونٹ مسخر نہیں ہوا، اللہ نے اونٹ کو مسخر کیا ہے. گھوڑا مسخر نہیں ہوا، اللہ نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے. اور آج کے دور میں پیٹرول کا دور ہے، آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں جی، کبھی اگر ڈرائیور اس کو پوچھئے، کبھی انجن فاسٹ ہو جاتا ہے خود بخود، ایسا نہ کبھی اتفاق ہو آپ کو کبھی، لیکن کبھی کبھی انجن خود ہی فاسٹ ہو جاتا ہے. اب ڈرائیور ڈرائیونگ کر رہا ہے لیکن گاڑی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، انجن اس کے قابو میں، یہ ایکسیلیٹر پہ پاؤں نہیں ڈال رہا ہے پھر بھی انجن ایک دم فاسٹ ہے، وہ اس کے قابو سے بے قابو ہونا چاہتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ سواری کی جتنی بھی جنسیں قیامت تک الی یوم القیامہ آئیں گی، وہ سب کی سب اللہ کی تسخیر سے ہمارے لیے مسخر ہیں. اسی لیے سنت یہ ہے کہ دعا پڑھیے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اچھا بابا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَأَذَرْكَ تَرْعَسُ وَتَرْبَعُ، اور دیکھ یہ ہاتھ، کبھی اس پر آپ نے شکر ادا نہیں کیا ہے. اگر یہ ہاتھ نہ ہو تو آپ روٹی کھانے کے محتاج ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جی؟ اگر دونوں ہی نہ ہو تو شلوار باندھنے کے بھی کسی کے محتاج ہوں گے. اپنے جسم سے نکالی ہوئی غلاظت کو صاف کرنے کے لیے بھی رب ذوالجلال کی قسم کسی کے محتاج ہو گئے. کبھی اس نعمت پر شکر ادا کیا ہے کہ اللہ نے میرے سطر کو دوسرے کے سامنے فضیحت سے بچا کر کے یہ ہاتھ عطا فرمایا جی؟ اور اللہ پاک نے آپ کو آنکھ دیا، کان دیا، ناک دیا، بے شمار نعمتیں دی. اس سے آگے چلیے، ہر شخص کو اللہ نے کچھ نہ کچھ اپنے مقام پر عزت نفس بھی دیا نہیں دیا؟ مال بھی دیا نہیں دیا؟ بے شمار نعمتیں دی. اللہ فرمائیں گے دیکھ میں نے تجھے دوسروں کا محتاج نہیں بنایا. مثلا آنکھ دیا، دوسرے کے آنکھ کا تو محتاج؟ پاؤں دیا، چلنے میں تو دوسرے کا محتاج نہیں ہے.
آنکھ دیا جس سے تو اپنے نفع نقصان کو دیکھتا ہے، تو دوسرے کا محتاج. کان سے خود ہی اچھی اور بری باتوں کو سنتا ہے، دوسرے کا محتاج نہیں. عقل تجھے مجھے میں نے دی ہے تاکہ طیب اور خبیث کے درمیان، حق کے درمیان، باطل کے درمیان، نور کے درمیان، روشنی کے درمیان، بھلائی کے درمیان، برائی کے درمیان، دنیا کے درمیان، آخرت کے درمیان، اللہ کے درمیان اور اللہ سے کاٹنے والی طاغوت کے درمیان تو امتیاز پیدا کرنے کے لیے تجھے عقل دی یا نہ دی؟ بول بابا. دی. اور آگے چلو. کسی کو کمپنی کا مینیجر بنا دیا، کسی کو کمپنی کا اکاؤنٹنٹ بنا دیا، بنایا نہیں بنایا. کسی کو چیف کلرک بنا دیا، کسی کو مسجد کا امام بنایا، کسی کو خطیب بنایا، کسی کو مفسر بنا دیا، کسی کو محدث بنا دیا، کسی کو ولی من الاولیاء بنا دیا، کسی کو غوث بنایا، قطب بنایا، ابدال بنایا. یہ بنا تھا یا بنایا گیا تھا؟ بول بابا. بنایا گیا تھا. تو اپنا معلوم ہوا کچھ نہیں، وہ سب ان کی عطا ہے. چل بابا ٹھیک ہے، الحمدللہ کہہ لو. یہ تو آپ کے ساتھ معاملہ ہو گیا. گفتگو غیروں سے ہو رہی ہے، گفتگو غیروں سے ہو رہی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں. اچھا بھائی چلیے، اللہ فرمائے فیقول بلا، وہ شخص کہے گا بے ایمان کہ کیوں نہیں. قال فیقول افظننت انک ملاقی. اچھا یہ بتا، یہ اس آدمی سے سوال ہو رہا ہے جو بے ایمان ہے، کہ تجھے گمان تھا، یقین تھا اس بات کا، قلب میں کبھی تجھے کھٹکا پیدا ہوا کہ تیرا ایک رب ہے جس نے اتنی ساری تجھے نعمتیں دی ہیں، ایک نہ ایک روز اس سے تجھے ملنا ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ فیقول اللہ، وہ کہے گا نہیں. فیقول فانی انساک کما نسیتنی. اللہ فرمائیں گے اچھا، کھایا ہی میرا اور گایا کسی اور کا. ہمارے اردو میں بولتے ہیں یار یہ آدمی بڑا نمک حرام ہے، کھاتا ہے کسی کا اور گاتا ہے کسی کا، یعنی جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ. تو کھایا اس نے روٹی اللہ کی اور شکر ادا کیا غیر اللہ کا. اللہ کہیں گے دیکھ تو مجھے دنیا میں بھول گیا، میں بھی تجھے بھولتا ہوں. جی جی. انساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا. تو جس طرح دنیا میں مجھے بھول گیا میں بھی تجھے بھول گیا، یعنی میری رحمت سے آج تو محروم ہو گیا. نسیان سے کیا مراد؟ تو میری اطاعت سے دنیا میں غافل ہو کے مجھے بھول گیا، تو آج میری رحمت بھی تیرے لیے نہیں، میں بھی اپنی رحمت کو تجھ سے الگ کرتا ہوں. ثم یلقی الثانی، پھر اللہ کی ملاقات ہوگی ایک دوسرے سے، اس کو بھی اللہ بعین ہی یہی سوال کریں گے. فیقول بلا، اے میرے اللہ کیوں نہیں. فیقول افظننت انک ملاقی، اللہ پوچھیں گے کہ تجھے یقین تھا مجھ سے ملاقات ہوگی تیری. فیقول لا، اس کو بھی اللہ کہہ دیں گے فإنی انساک کما نسیتنی، جس طرح تو مجھے بھول گیا میری رحمت سے آج تو محروم ہو گیا. ثم یلقی الثالث، اب ایک تیسرا انسان آئے گا. فیقول لہ، حدیث اسی کی وضاحت کرتی ہے جس کے لیے میں نے تمہید کی تھی. فیقول لہ مثل ذلک، اسی طرح اس سے بھی اللہ خطاب کریں گے. فیقول یا رب، وہ کہے گا ہاں اے میرے رب، آمنت بک، میں تجھ پر ایمان لے آیا. وبکتابک، اور تیری تمام کتاب توریت، انجیل، زبور، قرآن پاک کو میں نے تیری کتاب سمجھی. وبرسولک، اور تیرے رسول کی تصدیق کی. وصلیت، اور میں نے نماز پڑھی. وصمت، اور میں نے روزہ رکھا. وتصدقت، اور میں نے صدقے کیے. ویسنی بخیر مستطاع، اور اپنے منہ میاں مٹھو بنے گا. اپنے منہ میاں کس کو بولتے اردو میں؟ زور سے بول بابا، لوگ سو رہے. ارے اپنے منہ میاں مٹھو کس کو بولتے ہیں؟ جو آدمی اپنی تعریف خود ہی کرتا ہے، یہ اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے. اچھا بھائی، فیقول ہا ہونا اذن، اللہ کہیں گے بس اب میں تجھے پکڑ لیتا ہوں. یہ اول نمبر کا جھوٹا ہے جس کے لیے میں نے تمہید بانا. یہ بغیرت نمبر 1 ہے
رب ذوالجلال کی عدالت میں کھڑا ہے، یوم الاشہاد ہے، خلائق سب کھڑی ہوئی ہے، اور اللہ کے سامنے اللہ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ جھوٹا آدمی چاہتا ہے، اس کا اپنا گمان یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو بچا لے گا، لیکن جھوٹا جتنی بار جھوٹ بولتا ہے اتنی بار اس پر پھندے زیادہ لگتے ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ سچ کا پاؤں کبھی ٹوٹتا نہیں اور جھوٹے کو پاؤں کبھی ملتا نہیں۔ لکھ لو اس کو، سچ کا کبھی پاؤں ٹوٹتا نہیں اور جھوٹے کو کبھی پاؤں ملتا نہیں۔ شاید میں نے آپ سے کبھی کہا تھا، علماء بیٹھے ان سے پوچھو، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب فرعون کے سامنے اپنی تقریر کر دی اور فرعون نے قتل کی پلاننگ کر لی، تو من آل فرعون نے ایک شخص نے فرعون کو کہا تھا کہ اے فرعون سن لے، تو تیرا گمان یہ ہے کہ موسیٰ کاذب ہے، موسیٰ اب دعوی نبوت میں جھوٹا ہے، تو سن، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، فرعون سن لے میری بات، اگر موسیٰ دعوی نبوت میں جھوٹا ہے تو جھوٹے انسان کو تو مار کے اپنی تاریخ کو داغدار مت کر، جھوٹے کا جھوٹ اس کو خود ہلاک کر دے گا۔ اور سن لے علماء کرام، آپ بھی سن لیجئے، تحقیق کر کے مجھے بتائیے گا، وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، لیکن سن لے فرعون، اگر موسیٰ سچا ہے تو سچے کے پاؤں کو کوئی نہیں توڑ سکتا، اس کی صداقت تجھے غرق کر دے گی۔ یہ قرآن ہے، میری کتاب، جو میرے رب کی کتاب ہے جی۔ سچائی کے لیے کسی پاؤں کی ضرورت نہیں ہے بانگنے کی بیساکھی، ٹھیٹھ اردو میں سمجھو، اور جھوٹ کو کبھی کسی نے کوئی بیساکھی نہیں دیا، وہ خود ہلاک ہوتا ہے۔ اس عقدے کی کشائی رب ذوالجلال نے کیا ہے یہاں، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ۔ فرعون کتنا بڑا بے وقوف ہے، تو کیوں مار کر کے موسیٰ کو اپنے آپ کو داغدار کر رہا ہے؟ یہ اگر دعوی نبوت میں کاذب ہے تو اس کا کذب موسیٰ کو خود ہی ہلاک کر دے گا۔ یہ تیرا مجرم نہیں، رب ذوالجلال کا مجرم ہے۔ اور اگر یہ سچا ہے تو سن لے، اس کی سچائی تیرے کر، فر، جاہد، حشم، قوت، شوکت، طاقت، سارے کے سارے کو پامال کر کے ہلاک برباد کر دے گی۔ اور وہی ہوا جو اس نے کہہ دیا تھا۔ چلو اب آگے چلو، حدیث کو سمجھو۔ اللہ ربی، اللہ ربی، یا اللہ، ستاری کا معاملہ کیجئے گا، اپنے فضل سے ایمان عطا فرمائیے گا۔ اچھا کیا ہوگا؟ یہ کہے گا سب کچھ، اس کے بعد اللہ فرمائیں گے ہاں ہونا اذن، اچھا تو میں ابھی گواہی لے لیتا ہوں۔ قال ثم يقال له، نبی پاک نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے اس سے، الآن نبعث شاہدنا علیک، اچھا میں اپنا گواہ تیرے خلاف لے کے آتا ہوں۔ تو بولتا ہے میں ایمان بھی لایا، ہے بے ایمان، بولتا ہے میں رسول کو بھی مانا، رسول کی تکذیب کی، قرآن کو کہتا ہے میں نے، یا کتابوں کو کہ اللہ کی کتاب مانا، اس کی تکذیب کر دی، نہ نماز پڑھا، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ صدقہ دیا، کچھ دیا، اور کہتا ہے سب کچھ کیا۔ اچھا بھائی سنو حدیثی کیا کہتی ہے، الآن نبعث شاہدنا علیک ویتفکر فی نفسہ، وہ دل میں سوچے گا، من ذا الذی یشہد علی، اچھا میرے خلاف آج یہاں گواہی کون دے گا؟ میرے خلاف گواہی کون دے گا؟ کون دے گا گواہی؟ ہر انسان پر دوستو کتنے شاہد ہیں؟ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ یہ سورہ ہود ہے غالباً جی۔ اور سنو حامیم سجدہ میں اللہ کیا کہتے ہیں، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق كل شیء۔ اللہ اکبر، یہ قرآن ہے۔
اس کو دوستو کتاب ہدایت بنا کے کبھی کبھی پڑھا کرو. یہ کتاب تلاوت بھی ہے، انکار نہیں ہے، لیکن اس کو کتاب ہدایت بھی بنا کے پڑھا کرو. قیامت کا دن آئے گا، ہائے میرا اللہ تو کتنی عظیم طاقتوں کا مالک ہے، اور تیری قدرت کا کمال ہے کہ وہ دن آیا نہیں، لیکن نبی پاک رحمت للعالمین کی زبان پر قیامت کے تمام احوال کو از اول تا آخر اللہ پاک نے چھپا لیا یا چھاپ دیا؟ چھاپ دیا، ظاہر کر دیا، عیاں کر دیا، بیان کر دیا، بلسان عربی مبین، واضح زبان میں کہہ دیا، جس میں کسی التباس کا کوئی شائبہ نہیں. لا ریب فیہ، اس کے الفاظ میں بھی شک نہیں، اس کے معانی میں بھی شک نہیں، اس کی حقیقت میں بھی کوئی شک نہیں، کسی میں کوئی شک نہیں ہے بابا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب انسان کو لائیں گے تو اس کے اعضائے جسم گواہی دیں گے. شہد علیہم سمعہم، کان، وابصارہم، آنکھیں، جتنی بدنگاہی ہوئی ہیں یہ گواہی دے گی. اللہم استر علینا فإنک ساتر. جی وجلودہم، اور ان کی کھالیں. آپ یہ دیکھو میری آواز کو ٹیپ کر رہے ہیں لوگ ادھر بھی ادھر بھی، یہ پلاسٹک ہے. وہ جس میں پلاسٹک ہی تو ہے نا، تو پلاسٹک سے زیادہ سینسیٹیو تو انسان کا چمڑا ہے. تو آج کی سائنس تو قرآن کو 100% ثابت کر رہی ہے. کسی زمانے میں سمجھ میں نہیں آتی تھی بات، لیکن اب تو بالکل سمجھ میں آ جانے والی بات ہے. یہ آپ کے جسم کا تمام چمڑا، آپ کی کھالیں، آپ کے وجود سے اعمال صادر ہونے والے جتنے ہیں، حرکات ہوں یا سکنات ہوں، ضمائر ہوں یا سرائر ہوں، یا ظاہر ہو یا باطن ہو، یہ سب کا سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اچھا بھائی، یہ گواہی دیں گے اس کی. تو وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، انسان کہے گا اپنے کھالوں کو، جسموں کو، لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تو نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دے دی؟ کم وقت، تجھے ہی تو کھلا کے موٹا کرنے کے لیے میں نے چوری کیا تھا. چوری کیوں کیا تھا؟ تاکہ چکن 65 کھائیں گے، جی دلی دربار کا گاجر کا حلوہ کھائیں گے، کدو کا حلوہ کھائیں گے، بریانی کھائیں گے، اسی لیے تو کیا تھا. کم وقت تجھے ہی موٹا کرنے کے لیے میں نے چوری کیا، کم وقت تو ہی گواہی دے رہا. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، ہائے اللہ. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، یہ اعضائے جسم بول پڑیں گے کہ جس ذات نے تمام چیزوں کو گویائی دی اس نے مجھے ہی گویائی دے دی. یہ بھی تو زبان گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ٹنا ٹن بول رہا ہے، یہ گویائی ادھر سے ادھر منتقل کر دی اس نے. یہی تو اس کی قدرت کا کمال تھا. اسی ذات کو تو میں نے رب تسلیم کیا تھا جس نے ادھر سے ادھر منتقل کر دیا. وہی تو میرا اللہ ہے، وہی میرا اللہ ہے جس نے اس گوشت کے ٹکڑے کو ایک ایک الفاظ کو مخارج کے ساتھ بولنے کی نہیں بلکہ بلوانے کی ہر سیکنڈ میں ہمارے اوپر افاظ فیض کیا. ہر سیکنڈ جو لفظ میں بولتا ہوں یا آپ بولتے ہیں، ہر لمحے ہر شخص کی طرف محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، متکلمین نے لکھا ہے کہ ہر سیکنڈ جس لفظ کو بندہ بولتا ہے اس لفظ کے بولنے کی صلاحیت رب ذوالجلال کی طرف سے آتی ہے. اور جس لمحے یہ قوت سلب کر لی جائے انسان کا جسم شل ہو جاتا ہے. عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا کہ کچھ زندگی گزر گئی ریل میں اور کچھ جیل میں، کچھ آہ میں اور کچھ واہ میں. تقریر کر دی تو واہ شاہ جی، واہ شاہ جی. جیل چلا گیا تو آہ شاہ جی، آہ شاہ جی. میں ابھی بستر مرگ پر ہوں. فالج کا ہاتھ سے لکھا کہ فالج آکے کھو گیا، کچھ چاہتا ہوں بولنے کو لیے لیکن بول. یہی انسان کی حقیقت ہے. اور رب وہی ہے جس نے ہوتے ہوئے سب کچھ کو سلب کر لیا. وہی میرا رب ہے، وہی میرا رب ہے. تو رب کو پہچان لیا. چلو بابا دیکھو ٹائم ختم ہو رہا ہے، حدیث نامکمل رہ گئی، اگلے ہفتے کریں گے. سنو اس کو مکمل کرتا ہوں صرف. ہائے میرے اللہ، من ذا الذی یشہد علی
وہ اب سوچے گا کہ میرے خلاف گواہی کون دے گا میرے خلاف؟ کس کو؟ یہاں تو آج نفسی نفسی کا عالم ہے، کس کو پڑھیے میرے پاس آئے؟ وہ تو دنیا کا چکر تھا کہ ہر انسان اپنی اصلاح کرنے کے بجائے دوسرے کی فکر میں لگا ہوا تھا جی، اسی لیے دنیا کو دنیا کہہ دیا کہ ہر شخص دوسرے کے چکر میں لگا ہوا ہے جی۔ اور وہ تو ہے عالم آخرت، عالم حقیقت، عالم حقیقت، وہاں ہر شخص اپنی فکر میں لگا ہوا ہے میرے خلاف کون سوا گواہی دے گا۔ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، آج میں مہر کر دوں گا تیری زبان پر اور گویائی دے دوں گا دونوں ہاتھ کو اور شہادت لے لوں گا دونوں پاؤں سے۔ اللہ نے بہت اچھی بات کہی ہے، شاہد بھی دو چاہیے اور گواہ بھی دو چاہیے۔ بس رہنے دو دوستو، انشاءاللہ بقیہ بات اگلے ہفتے، یار زندہ صحبت باقی۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ عظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ اے میرے مالک، میرے اللہ، جس نے زبان میں گویائی دی ہے، ہمارے دل میں بھی اپنے ذکر کی گویائی دے دیجئے۔ اے میرے مالک، میرے اللہ، جس نے کان میں قوت سماعت عطا فرمائی، دل میں بھی حق کو سننے کی صلاحیت عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مالک، جس نے ہماری بصارت و بینائی میں دید کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، میرے اللہ ہمارے باطن میں بھی اپنی تجلیات کے دید کی